بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 5 نومبر 1904 بمقام قادیان بعد نماز مغرب۔ حضرت اقدس نے طاعون کے ذکر پر فرمایا، کسوف اور خسوف کے ساتھ ہی قرآن شریف میں عین المفر آیا ہے، القیامہ آیت 11، جس سے یہی مراد ہے کہ طاعون اس کثرت سے ہوگی کہ کوئی جگہ پناہ کی نہ رہے گی۔ میرے الہام میں آفت دیار و محلوہا و مقاموہا کے یہی معنی ہیں۔ حضور نے حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کی نسبت فرمایا کہ ان کا وجود دنیا کے لیے ابتلا ہی ثابت ہوا ہے، یعنی ابتلا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو منکر ہوئے وہ بھی دوزخی ہیں اور جو ایماندار ہیں وہ بھی دوزخ کے کنارے ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کے عقائد اور عملی حالت سے واضح ہے۔ پھر مسلمان بھی ان پر ایمان رکھتے تھے، وہ بھی غلو کر کے اور آسمان پر بٹھا کر مغلوب ہوئے۔ بس صرف مسیح کا وجود ہی اس قسم کا ہے کہ جس کا دوست بھی جہنم میں اور دشمن بھی جہنم میں۔ اس قسم کا ابتلا کسی اور نبی کے وجود کے ساتھ نہیں ہے۔ 11 نومبر 1904 ایک شخص کی طرف سے رخا پیش کیا گیا کہ یہ مولوی صاحب ہیں اور ان کا لڑکا فوت ہو گیا ہے، ان کو ہستی باری تعالیٰ پر شبہات پیدا ہو گئے ہیں، یہ اپنی اصلاح کی تدبیر دریافت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی بے قراری کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ دیکھو، اگر کسی شخص کے سامنے 2 بچے ہوں، ایک تو کسی اجنبی کا ہو اور دوسرا اس کا اپنا پیارا، تو کیا وہ اس اجنبی بچے کی خاطر اپنے بچے سے محبت چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ ہرگز نہیں۔ پس جب انسان مسلمان کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں بالکل خدا کا ہو جانا اور کسی حالت میں اس سے بے وفائی نہ کرنا، پھر اولاد کے حق میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، التغابن آیت 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، التغابن آیت 16، کہ مال اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر زندہ رہے تو ممکن ہے کہ نافرمان ہو، مرتد ہو جاوے، بدکار ہو، چور یا ڈاکو بن جاوے، مر جاوے تو پھر ویسے ہی ابتلا آ جاتا ہے۔ بس ہر حالت میں موجب فتنہ اور ابتلا ہوتی ہے، مگر جب مومن کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ مر گیا ہے تو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، البقرہ آیت 107۔ دیکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 بچے فوت ہوئے۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے جس میں لغزش نہ ہو، اور ایسے ایمان والا خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بچہ خدا سے زیادہ محبوب ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا شخص خدا پر ایمان کا دعویٰ کر سکے، اور وہ کیوں ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری اولادیں کیسی ہوں گی، صالح ہوں گی یا بدمعاش، اور نہ ان کے ہم پر کوئی احسان ہے، اور خدا کے تو ہم پر لاکھوں لاکھ احسان ہیں۔ پس شخص ظالم ہے وہ شخص کہ اس خدا سے تعلق توڑ کر اولاد کی طرف تعلق لگاتا ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اگر خدا پر تمہارا کامل ایمان ہو تو پھر تو تمہارا یہ مذہب ہونا چاہیے، ہر چیز دوست میں رسد نیکوست، اور اس ایمان والے کے شیطان قریب بھی نہیں آتا، وہ بھی تو وہیں آ جاتا ہے جہاں اس کو تھوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا مقدم رکھا جائے تو برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ہر کسی دوست سے اگر تم ادنا باتوں میں بد عہدی اور جھوٹ اور عہد شکنی سے کام لو تو وہ تمہیں کبھی عزیز نہیں رکھے گا۔ پھر وہ تو رب العالمین اور حاکم الحاکمین اور رب العزت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البقرہ آیت 156۔ یعنی ثمرات سے مراد اولاد ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ابتلا ہوتے ہیں، اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہاں، یہ باتیں
اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے توبہ استغفار سے۔ اس کی کثرت کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پڑھا کرو، اور اس کی کثرت کرو، خدا تعالیٰ نعم البدل عطا کرے گا۔ خدا کا دامن نہ چھوڑنے والا گناہگار ہو کر بھی بخشا جاتا ہے۔ ہاں، تعلق توڑنا بری بات ہے اور یہ زہر قاتل ہے، پس توبہ استغفار کرو اور نمازوں میں دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہو۔ والسلام۔ بلا تاریخ۔ ذیابیطس کی مرض کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مجھے سخت تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے اس میں شیرینی کو سخت مضر بتلایا ہے۔ آج میں اس پر غور کر رہا تھا تو خیال آیا کہ بازار میں جو شکر وغیرہ ہوتی ہے اسے تو اکثر فاسق فاضل لوگ بناتے ہیں، اگر اس سے ضرر ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں، مگر اصل یعنی شہد تو خدا تعالیٰ کی وجہ سے تیار ہوا ہے، اس لیے اس کی خاصیت دوسری شیرینیوں کی سی ہرگز نہ ہوگی۔ اگر یہ ان کی طرح ہوتا تو پھر سب شیرینی کی نسبت شفاء للناس فرمایا جاتا، مگر اس میں صرف اصل ہی کو خاص کیا ہے، پس یہ خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے، اور چونکہ اس کی تیاری بذریعہ وحی کی ہے، اس لیے مکھی جو پھولوں سے رس چوستی ہوگی تو ضرور مفید اجزاء کو لیتی ہوگی۔ اس خیال سے میں نے تھوڑے سے شہد میں کیوڑا ملا کر اسے پیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے چلنے پھرنے کے قابل اپنے آپ کو پایا، اور پھر گھر کے آدمیوں کو لے کر باغ تک چلا گیا اور وہاں 10 رکعت عشاء کی نماز کی ادا کی۔ فرمایا خدا تعالیٰ کی ان صفات رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین پر توجہ کی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسا عجیب خدا ہے۔ پھر جن کا رب ایسا ہو گیا وہ کبھی نامراد اور محروم رہ سکتا ہے؟ رب کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے عالم میں بھی ربوبیت کام کرتی رہے گی۔ جہاں اسباب غیر مؤثر معلوم ہو وہاں دعا سے کام لے۔ 24 نومبر 1904 بوقت ظہر۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ روایت سنائی کہ میں نے ایک سفید تہبند باندھا ہوا ہے، مگر وہ بالکل سفید نہیں ہے، کچھ میلا ہے۔ کسی اسنا میں مولوی صاحب نماز پڑھانے لگے ہیں اور انہوں نے سورہ الحمد جہر سے پڑھی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پڑھا الفارق وما ادراک ما الفارق۔ اس وقت مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن شریف میں سے ہی ہے، اور ایک اور الہام ہوا روز نقصان برتو نہ آیت۔ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی، بعض آریوں نے بہت ہی گندے کلمات قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں۔ اس پہ فرمایا ہانڈی میں جب ابال آتا ہے تو پھر بہت جلدی بیٹھ جایا کرتا ہے، یہی حالت ان لوگوں کی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسلام جیسا مذہب جس خدا نے پیش کیا ہے اس کے مقابل پر اور بھی کوئی خدا مانا جا سکتا ہے۔ اسلام کا خدا کل کمالات کا مالک ہے، اور جب کہ روح اور اس کے خواص سب خود بخود ہیں، تو پھر وہ خدا کو کہہ سکتی ہے کہ تیرا مجھ پر کیا حق ہے جو تو مجھ کو کسی قسم کی سزا دے سکے۔ خدا شناسی میں ان لوگوں کی حالت ڈیریوں سے ملتی ہے، اور نیوگ میں تو کنجروں کو مات کر دیا ہے۔ انہوں نے ہر ایک بات پر اعتراض کا ٹھیکہ لے لیا ہے، حالانکہ ایک عارف آدمی اس بات کا ہرگز قائل نہ ہوگا کہ کل اسرار الوہیت کو کوئی سمجھ سکے۔ مثلا اس قدر جو مخلوقات موجود ہے اور قسم قسم کے پتھر، بوٹیاں، اشیاء ہیں، کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ہر ایک کے خواص پر احاطہ کر لیا ہے، اور جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی حکمت الہی اس میں ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے حق کے طالب کو چاہیے کہ وہ بات جیسے ایمان وابستہ ہوتا ہے اختیار کرے اور اسے سمجھے، اور دوسری باتوں کے لیے اپنے نقش عقل کو تسلیم کرے۔ جو خدا تعالیٰ بصیرت دے گا تو اس کا علم بڑھے گا۔ یہ نادانی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جس قدر قوا ہیں ان کے حکمت اور خواص پر تو نظر نہ کی جاوے، اور بالوں کے ٹیڑھے ہونے یا اور اس قسم کی باتوں پر اعتراض کیا جاوے۔ 29 نومبر 1904۔ افریقہ سے ڈاکٹر محمد علی خان صاحب نے استفسار کیا کہ اگر ایک احمدی بھائی نماز پڑھ رہا ہو اور باہر سے اس کا افسر آ جاوے اور دروازوں کو ہلا ہلا کر اور ٹھونک ٹھونک کر پکارے اور دفتر یا دوائی خانے کی چابی مانگے تو ایسے وقت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسی وجہ سے ایک شخص نوکری سے محروم ہو کر ہندوستان واپس چلا گیا ہے۔ حضرت اقدس نے اس کے جواب میں فرمایا، ایسی صورت میں ضروری تھا کہ وہ دروازہ کھول کر چابی افسر کو دے دیتا۔ یہ اسپتال کا واقعہ ہے، اس لیے فرمایا کیونکہ اگر اس کے
التوا سے کسی آدمی کی جان چلی جاوے تو یہ سخت معصیت ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کہ نماز میں چل کر دروازہ کھول دیا جاوے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر لڑکے کو کسی خطرے کا اندیشہ ہو یا کسی موذی جانور سے جو نظر پڑتا ہو ضرر پہنچتا ہو تو لڑکے کو بچانا اور جانور کو مار دینا اس حال میں کہ نماز پڑھ رہا ہے گناہ نہیں ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھوڑا کھل گیا ہو تو اسے باندھ دینا بھی مفسد نماز نہیں ہے، کیونکہ وقت کے اندر نماز تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے۔